السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت اذا تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ امید ہے آپ سب کے امتحانات اچھے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو نہیں آ رہی۔ اچھا جی، آپ لوگ کا جو پیپر تھا ہم اس میں ایک ایک سوال کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی سوال میں پرابلم ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ پہلا سوال تھا، یا ویسے ہی آپ سب کے پاس مختلف آرڈر میں سوالات آ رہے ہوں گے، تو یہ سوال ہے اسماء الاستفہام، ان میں سے کون کون سے جو ہیں اے بی سی میں کون سا ایسا آپشن ہے جس میں تمام کے تمام اسماء الاستفہام ہیں؟ تو کون سا آپشن ہے جی؟ اے بی یا سی؟ یہ ہے من، اینا اور لعل۔ دوسرا ہے انما، من اور علا۔ پھر تیسرا ہے لمن، کیفا اور لماذا۔ تو یہ سی جو ہے وہ صحیح جواب تھا۔ یہ آپ لوگ پبلک کر دیں ایوری ون۔ ٹھیک ہے جی، یہ سی جواب تھا کیونکہ اس میں لعل جو ہے وہ اسم الاستفہام نہیں ہے، اسی طرح انما جو ہے یا علا جو ہے اور من، تینوں جو ہیں یہ حروف استفہام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔ How do I go next page؟ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا کیا جواب ہے جی؟ شیء کیا اس میں مجرور ہے حرف جر علی کی وجہ سے، یا شیء مضاف الیہ ہے، یا شیء خبر ہوگا؟ جی، شیئن حرف جر علا کی وجہ سے مجرور نہیں ہو سکتا کیونکہ علا کے بعد کل آیا ہوا ہے، تو کل جو ہے وہ علا کی وجہ سے مجرور ہوگا، جبکہ شیء جو ہے وہ کل کا مضاف الیہ ہے۔ کل پہ دیکھیں نہ ال ہے نہ تنوین ہوگی، ان اللہ علی کل شیئن، تو یہ شیئن جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور خبر نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، ان میں سے کون سی ضمیر منصوب ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایاکن جو ہے وہ منصوب کی مثال ہے کیونکہ انتم اور انا جو ہیں یہ دونوں مرفوع ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر ایک اور آیت ہے، اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس معذرت، یہ چوائس کلیئر بائی چوائس، دیکھیں یہ ویسے آیت لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ میں نے پھر بھی لام کے اوپر تشدید لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علامہ ہے، علامہ، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے سکھائے آدم کو تمام اسماء۔ اب علمہ فعل اور مفعول ساتھ ہیں، یا فعل اور فاعل ہیں، یا پھر یہ فعل امر ہے؟ جی، تو اس میں جو ہے یہ فعل امر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ تم سکھاؤ،
نہ علمہ کے اندر مفعول شامل ہے لیکن اس کے اندر فاعل شامل ہے کہ اس نے سکھایا، ہوا علمہ، اس ایک مذکر نے سکھایا، تو اس کا صحیح جواب یہ والا تھا۔ پھر علمہ یہ باب تفعیل ہے، باب سمیعہ ہے یا باب افعال ہے؟ اگر باب سمیعہ ہوتا تو یہ آ جاتا علم یعلم، جبکہ یہاں پہ تشدید لگی ہوئی ہے، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل تو ہو جاتا اعلم یعلم، جبکہ یہ ہے علم یعلم، تفعیل کے وزن پہ فعل یفعل۔ جی پھر یہ حدیث تھی الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری۔ اب اس میں الدنیا کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فاعل مرفوع ہے، مبتدا منصوب ہے یا مبتدا مرفوع ہے۔ دیکھیں فاعل کو لازمی طور پہ فعل کی ضرورت ہوتی ہے اور الدنیا سے پہلے کوئی فعل موجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مبتدا کی اعرابی حالت جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے بی بھی نہیں ہو سکتا، تو سی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کہ یہ مبتدا جملہ اسمیہ اس سے شروع ہو رہا ہے، ابتدا میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، اور چاہے اس کا اعراب آپ کو دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ سر کے علا کے بعد اگلا اسم مجرور ہی ہوگا، جی علا حرف جر ہے، اس کے بعد جو ہے حرف جر کے بعد جو ہے اسم مجرور آتا ہے۔ باب ثلاثی مزید فی، اس کی کوئی اگزامپل دینی تھی؟ باب ثلاثی مزید فی کی اگزامپل دینی تھی تو شریب یشرب نصر انصر، ان میں دیکھیں اب مزید فی کی بات ہو رہی ہے تو ماضی کے پہلے سیغے کو آپ نے دیکھا، اس میں شین را اور با ہے، اس میں نون صاد اور را ہے، اس میں کچھ بھی ایڈیشنل نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک حمزہ جو ہے یہ ایڈیشنل ہے، یہ مزید ہے، تو یہ جو ہے مزید فی کی اگزامپل ہو گئی۔ یہ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ختمہ ہے، ختمہ ہے یا ختمہ ہے؟ ختمہ ثلاثی مزید فی، ختمہ ماضی مجہول اور ختمہ ماضی معروف، ٹھیک ہے، تو اللہ نے مہر لگائی، جب اللہ نے لگائی تو یہ مجہول ہو نہیں سکتا، اور یہ ختمہ جو ہے وہ مزید فی کا باب نہیں ہے بلکہ ماضی معروف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر منصوب کی مندرجہ ذیل میں سے اگزامپل بتانی ہے۔ پہلا آپشن ہے نقتلو، اس میں ضمیر منصوب ہے یا نہیں ہے؟ آپشن اے میں ضمیر منصوب نہیں ہے، نقتلو کا مطلب ہم قتل کرتے ہیں یا ہم قتل کریں گے، تو اس میں منصوب ضمیر تو آ ہی نہیں رہی۔ ہیا قتلت، اس میں بھی منصوب نہیں ہے، لیکن قتلہا، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب کے ضمائر میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر یہ والا تھا۔ پھر یہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے ذکرک، آپ کا ذکر۔ اب آپ کو ذکر کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ ذکری ہے، اسم مجرور، اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے، تو ذکر سے پہلے حرف جر نہیں ہے۔ ذکر فاعل، فاعل کے لیے فعل چاہیے، رفعنا اس کا فاعل اس کے ساتھ آ چکا ہے، اور معنی سے بھی ذکر جو ہے وہ فاعل نہیں بن سکتا کہ ذکر نے کچھ نہیں اٹھایا بلکہ ذکر کو اٹھایا گیا، تو ذکر جو ہے وہ مفعول ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مفعول منصوب۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ
مت بنانا میری قبر کو ایک بت جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو پہچانا ہے یعبدو فعل ماضی معروف ہے, فعل ماضی مجہول ہے یا فعل مضارع مجہول ہے. اگر آپ کو حدیث کا سمجھ نہیں بھی آ رہا, لیکن یہاں پہ صیغہ جو لکھا ہوا ہے, پہلے لکھا ہوا ہے یعبدو, شروع میں یہ جو صیغہ ہے وزن ہے یہ ہے یفعلو. یفعلو کا وزن جو ہے وہ مضارع معروف کا نہیں ہے. مضارع معروف کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یعبدو, یعبدو یا پھر یعبدو ہونا چاہیے تھا, ان تینوں میں سے کسی ایک کو, تو وہ معروف ہوتا. شروع میں یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے تو فعل ماضی ہو نہیں سکتا, تو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ فعل مضارع مجہول کا تھا. یعبدو کا صیغہ یفعلو کے وزن پہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. یہ آیت ہے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین. اس میں آپ کو بتانا تھا کہ الناسا جو ہے وہ فعل ناقص کی خبر ہے یا الناسو مبتدا ہے یا الناسو فعل ناقص کا اسم ہے. الناسو سے چونکہ یہاں پہ پہلے کانا آ رہا تھا تو اس لیے اس کو مبتدا تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے, مبتدا نہیں کہتے. کان الناسو لوگ تھے, تو اب یہ الناسو خبر نہیں ہے بلکہ یہ فعل ناقص کا اسم ہے. فعل ناقص کے فوراً بعد اس کا اسم آ رہا ہے, اور فعل ناقص کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, منصوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ختم اللہ علی قلوبہم, اس میں آپ کو بتانا تھا کہ اللہ کا اعراب مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے, یا اللہ ہی اسم مجرور ہوگا, یا اللہ مفعول ہوگا. اسم مجرور سے پہلے کوئی حرف جر موجود نہیں ہے. مفعول معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے, اور پھر ختمہ کا فاعل کوئی نہیں ہوگا, تو اللہ جو ہے وہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ختم اللہ فاعل مرفوع. یہ فبعث اللہ النبیین میں جو فا ہے یہ فعل ہے, اسم ہے یا حرف ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت واضح بات ہے کہ فا جو ہے وہ فعل نہیں ہے. فعل کے ہم نے مختلف اوزان پڑھے تھے. اسم فا کا جو معنی ہے وہ خود واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو. فا جو ہے وہ حرف کی اگزامپل ہے. یا اہل الکتابی ہے, یا اہل الکتابی ہے, یا اہل الکتابی ہے. یا اہلا ہے کیونکہ یہ منادہ مضاف ہے منصوب ہوگا, یا یہ یا اہلو ہے منادہ مرفوع ہوگا. یہ یا اہلی ہے اسم مجرور. اسم مجرور نہیں ہو سکتا کیونکہ حرف جر کوئی نہیں ہے, اور کتاب والے چونکہ یہ مضاف کے طور پہ آ رہا ہے اس لیے یہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے, اگر یہ مفرد ہوتا مضاف نہ ہوتا تو پھر یہ مرفوع ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اس میں یہ جو لا ہے میں نے اس میں کوشش تو کی تھی کہ واضح ہو. لا تجعل, لام جو ہے اس کے آگے ساکن ہوگا یا لا تجعلو ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو آپشن تھا لا ناہیہ ہے, یہ مت بنا, اور اس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہوگا. یہ نہیں کا صیغہ ہے, لا تجعل ہے اللہ مت بنانا میری قبر کو. ٹھیک ہے. لا النافیہ جو ہے وہ مضارع کو مجزوم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مضارع کو حالت جزم میں نہیں لے جاتا, لا الناہیہ مجزوم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر کیا اسم مجرور ہے, اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے.
قدیر کیا مبتدا ہے؟ مبتدا تو شروع میں آتا ہے، آخر میں بہت کم آتا ہے، تو یہ مبتدا بھی نہیں ہے۔ قدیر جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل، ان جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اصل میں تھا ان اللہ قدیر علی کل شیء، تو یہ ان کی خبر ہے قدیر۔ یہ حدیث ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، بنائی گئی میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ۔ یہ ہے صیغہ لکھا ہوا ہے جعلتا، جعلتا فعل ماضی مجہول اور اس کا فاعل، اگر فعل مجہول کا ہو تو فاعل تو آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے آپشن اے تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر جعلت فعل ماضی مجہول ہے یا فعل ماضی معروف ہے، جعلت، جعلت اگر ہم کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا اسے ایک مؤنث نے بنایا، تو اگر ہم معنی دیکھیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ مسجد نے بنایا، زمین نے بنایا میرے لیے مسجد کو اور پاکیزگی کو، تو یہ معنی جو ہے بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ جعلت جو ہے وہ صحیح ہے فعل ماضی مجہول، بنائی گئی زمین میرے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ، و طہورا اور طہارت کا ذریعہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں واو جو ہے حرف جر ہے، ضمیر جمع مذکر کی ہے، یہ حرف عطف ہے۔ حرف جر اگر ہوتا تو اس کے بعد اسم مجرور آنا چاہیے تھا، جبکہ اس کے بعد تو فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ واو قسم کا ہوتا ہے جو جر کرتا ہے، تو یہاں پہ قسم کا معنی تو نہیں ہے۔ ضمیر جمع مذکر کے لیے اس کو جمع مذکر کا کوئی صیغہ ہوتا تو پھر جو ہے واو آتا، یہ تو شروع میں آ رہا ہے، یہ حرف عطف کا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلم مسلمان وہ ہے، من وہ جو، سلم المسلمون مسلمان سلامتی میں ہیں، من لسانہ اس کی زبان سے، و یدہ اور اس کے ہاتھوں سے۔ یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا۔ المسلمون آپ دیکھ رہے ہیں مسلمون، یہ اعرابی حالت کون سی ہے؟ رفع ہے کیونکہ واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مسلمینہ ہوتا اگر نصب یا جر میں ہوتا تو رفع میں ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب یہ مبتدا مرفوع ہے، یعنی مبتدا ہے، مبتدا اگر ہوتا تو پھر اس کو جملے کے شروع میں آنا چاہیے تھا، اگر یہ مبتدا ہوتا تو جملے کے شروع میں آنا چاہیے تھا، جبکہ جملے کے شروع میں نہیں ہے تو یہ مبتدا نہیں ہے۔ مفعول مرفوع ہے تو مفعول حالت رفع میں ہوتا ہی نہیں ہے، مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو تیسرا آپشن تھا فاعل مرفوع، المسلمون فاعل مرفوع۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ من لسانہ نہیں تھا، اس میں استفہام نہیں تھا، یہ حرف جر، حرف جر کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، فاعل کیسے ہوا؟ سلیمہ جو فعل ماضی تھا اس کا فاعل تھا المسلمون، سلیم المسلمون سلامتی میں ہوئے مسلمان، ٹھیک ہے۔ من لسانہ حرف جر ہو گیا، من اسم مجرور ہو گیا اس کے بعد، اور پھر ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گئی۔ لو کیا چیز ہے؟ لو حرف شرط ہے، حرف نفی ہے یا حرف جر ہے؟ وائی ناٹ بی؟ آپ نے پیچھے والے کا پوچھا تھا بی کیوں نہیں ہے؟ پیچھے والے کا بی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ حرف جر کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، حرف جر کے بعد اسم مجرور آتا ہے، اور تیسرا ایسے مفعول تو ہے ہی نہیں کیونکہ فعل کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے اس کانٹیکس میں، ٹھیک ہے جی۔ لو جو ہے یہ حرف شرط ہے،
कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअस अल्लाहु अन्नबिय्यीना, अन्नबिय्यीन मफऊल मजरूर है, मफऊल जो है वो मजरूर नहीं होता, मुजाफ इलैहि मजरूर है, मुजाफ इलैहि को पहले मुजाफ चाहिए होता है और मुजाफ पे अल्लाह कलिमा जो है वो मुजाफ नहीं बन रहा क्योंकि वो बासा का फाइल है अल्लाह, और अन्नबीन जो है वो मंसूब है मफूल, भेजा अल्लाह ने नबियों को, तो ये बासा का जो है वो मजहूल हो जाएगा और मफूल हो जाएगा। आफर ठीक है जी, ये आगे जुइलत लिल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, तहूरन मस्जिद की सिफत है, अगर सिफत होती तो ये बीच में वाव ना आता, ठीक है, वाव हरफ आतफ का है, आतफ क्या करता है पीछे आगे वाली चीज को पीछे वाली चीज से मिला देता है, तो जो चीज मस्जिद है वही चीज तहूरा भी है। तहूरा नाइबुल फाइल है मंसूब, नाइबुल फाइल मंसूब नहीं होता, नाइबुल फाइल मरफू होता है, मफऊल मंसूब होता है, और इसके नसब की अलामत ये अलिफ यहाँ पे मौजूद है कि ये मंसूब है तो ये मफऊल है। नाइबुल फाइल होता तो ये रफा में होता, नसब में ना होता। अल्लाहुम्मा सिफत क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में वाव आ गया है, ठीक है, वाव जो है वो उसको आतफ कर रहा है, सिफत अगर होती तो ये वाव ना आता बीच में। और मस्जिदन तुहूरन होता, फिर मस्जिदन तुहूरन पाकीज़ा मस्जिद ऐसा कुछ माना होता फिर उसको। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, इन्नी क्या है, इन्नी इसम इन्ना है और उसका इसम मंसूब है, या इन्ना है उसकी खबर मंसूब है, या इन्ना है उसके बाद मुजाफ इलैहि मजरूर है, तो ये इन्ना और उसका इसम मंसूब है, ठीक है। ये इन्नी में इन्ना और उसका इसम मंसूब उसके साथ है, ठीक है जी। इन्ना के बाद मुजाफ इलैहि नहीं आता, इन्ना अपने इसम को नसब करता है, अपनी खबर को नसब नहीं करता, ठीक है जी। इन्ने का इसम हमेशा मंसूब होता है, जी बिल्कुल, इन्ना का इसम हमेशा मंसूब होता है। कानन्ना सुम्मतन वाहिदा फबाअसा, बाअसा फेल अमर नहीं है, फेल मुजारे भी नहीं है, अगर फेल अमर होता तो फिर होता इबअस, अगर फेल मुजारे होता तो यबअसु होता, यह है फेल माजी। ओ बहुत सारे सवाल रह गए। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल कौन से हैं, ये सिंपल लिस्ट में से अगर आप देख लें, इन्ना लाकिन्ना और लअल्ला जो है ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है, लैसा हर्फ मुशब्बह बिल फेल नहीं है, और काना भी हर्फ मुशब्बह बिल फेल नहीं है, इन्ना लाकिन्ना और लअल्ला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अस्अलुका इसमें अस्अलु मैं सवाल करता हूं, का आपसे, अस्अलु का फेल है इसके अंदर, इसका फाइल भी है और काफ जमीर जो है मफऊल भी है, ठीक है, फेल भी है फाइल भी है और मफऊल भी है। अस्अलु अगर होता तो वो सिर्फ फेल और फाइल होता, ठीक है, अस्अलु का में फेल भी है, सवाल करता हूं, फाइल मैं करता हूं, मफऊल आपसे करता हूं, ठीक है जी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ज़िक्रक जो है वो फेल और फाइल नहीं है, काफ मफऊल था जी, पिछले वाले सवाल में अस्अलुका में काफ जो है वो मफऊल है, ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि है। जिक्र का आपका जिक्र, हमने बुलंद किया आपके लिए आपका जिक्र, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, जिक्र की निस्बत की जा रही है आपकी तरफ। रफ़अना हमने बुलंद किया, इसमें फेल और फाइल आ जाएगा, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि नहीं है और फेल के साथ उसका मफूल नहीं है, फेल के साथ मफूल का मतलब होता है कि बुलंद किया हमको, लेकिन यहाँ पे मुराद है हमने बुलंद किया, तो ये फेल और फाइल है यहाँ पे। वरफ़अना अफ़आल नाक़िसा, इनमें से कौन से अफ़आल नाक़िसा है, इन्नमा फेल नाक़िस नहीं है, और अच्छा इन्नमा इन दोनों में है, इन्नमा फेल नाक़िस नहीं है बल्कि पहली वाली लिस्ट जो है वो फेल नाक़िस की है, सारा भी फेल नाक़िस है, लैसा भी फेल नाक़िस है और काना भी फेल नाक़िस है।
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یہ انا کے بعد اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا حرف مشبہ بالفعل. انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کی لسٹ میں سے ہے. اللہ ہی مضاف الیہ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے، اور اللہ مبتدا نہیں کہلائے گا چونکہ انا آ چکا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ، لَكَ یہ لام جو ہے حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اس کا اسم مجرور آتا ہے. یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے کیونکہ لام جو ہے وہ مضاف نہیں ہے، اسم نہیں ہے، اور یہ لام حرف تاکید بھی نہیں ہے، یہاں پہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے جی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم یہ من جو ہے اس میں موصولہ ہے، اور سلمہ فعل ماضی ہے. یہ استفہام نہیں ہے، اور یہ من حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. من سلمہ وہ جو کا معنی آ رہا ہے یہ اس میں موصول میں آتا ہے، اور اگر اس میں موصول صحیح ہے تو پھر باقی آپشن سارے ویسے ہی غلط ہو جاتے ہیں. المسلم مبتدا شروع میں آ رہا ہے، مبتدا ہو گیا، اس سے مجرور ہوتا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا، فاعل ہوتا تو اس سے پہلے کوئی فعل ہوتا. شروع میں اگر اسم آ رہا ہے تو وہ مبتدا ہو گیا. کان الناس امتن، یہ کانا کی خبر ہو جائے گی. امتن لوگ تھے ایک امت، امتن واحدتن ایک امت. ٹھیک ہے. یہ خبر فعل ناقص کی ہو جائے گی امتن. ناس کی صفت نہیں ہوگی کیونکہ الناس کے ساتھ ال ہے اور امتن کے ساتھ ال نہیں ہے. الناس مذکر ہے، امہ مذکر نہیں ہے، اور امتن جو ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا فعل ناقص کا کیونکہ یہ اس کے ساتھ نہیں آ رہا. اور اگر یہ اس کا اسم ہوتا تو پھر یہ کانا کی جگہ کانت آنا چاہیے تھا کیونکہ امہ مؤنث ہے. آپ کے جو وفاق کے حوالے سے امتحان ہے، یا برائے مہربانی کلاس کے بعد یا پھر آپ جو نمبرز آپ کو دیے گئے ہیں ان پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. میرے پاس ٹائم ویسے ہی ابھی شارٹ ہے کیونکہ دوسرے استاد ویٹ کر رہے ہیں. میرا ٹائم 7:30 بجے تک کا تھا. تو آپ پلیز وفاق کے حوالے سے جو کوشچنز ہیں وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. اس میں مبتدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا ہے؟ کس میں؟ اس میں مبتدا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ اس فعل ناقص سے شروع ہو رہا ہے. جب فعل ناقص سے ایک جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا اسم کہلاتا ہے اور اس کی خبر کہلاتی ہے. واحدتن جو ہے یہ اسم فعل ناقص نہیں ہے جس طرح امت نہیں تھا. یہ ناس کی صفت نہیں ہے کیونکہ ناس جو ہے الناس جو ہے وہ معرفہ ہے جبکہ واحدہ نکرہ ہے. الناس مذکر ہے جبکہ واحدہ مؤنث ہے. واحدتن جو ہے وہ امتن کی صفت ہے. یہ المسلم جو ہے یہ مبتدا ہے کیونکہ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد یہ والی حدیث آ گئی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. الارض کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا یہ فاعل مرفوع ہوگا؟ اگر یہ فاعل ہوتا تو پھر یہ مجہول کا صیغہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. الارض نائب الفاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب نہیں ہے کیونکہ پھر اس کا فاعل نہیں پتا کون تھا. ٹھیک ہے. یہ الارض جعلت بنایا گیا زمین کو یا بنائی گئی زمین، تو یہ نائب الفاعل ہے مرفوع. جی بعض دفعہ خبر مقدم بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی صرف اور اگر خبر مقدم ہوگی تو پھر خبر پھر بھی نکرہ ہوگی عام طور پہ. المسلم مبتدا معرفہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. سجن المؤمنی مومن کا قید خانہ. یہ مومن کا قید خانہ جو ہے یہ معنوی طور پہ بھی مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سجن مضاف ہوگا، ال نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، فاعل اور مفعول نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. فعل اور فاعل ہونے کا امکان تھا لیکن اس کا پھر معنی کیا بنتا، کس طرح اعراب آتا وہ بالکل بھی واضح نہیں تھا.
الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. ثلاثی مجرد کا باب بتا دیں. انتخبہ ینتخبو میں نون جو ہے وہ ایڈیشنل ہے. ہاں ایک سیکنڈ بس آخری سوال. نون سوری تا جو ہے وہ ایڈیشنل ہے. افتعال کے وزن پہ حمزہ بھی ایڈیشنل ہے، تا بھی ایڈیشنل ہے. یہ باب افتعال سے ہے تو یہ مجرد نہیں ہے. جاہد یجاہدو میں الف ایڈیشنل ہے. یفعل یفعل پر ہے. یہ فتح یفتح جو ہے یہ مجرد کی مثال ہے. سر جو سوال کریکٹ ہوں پر ان پر رانگ مارک ہوا تو اس کا مارکس ملے گا. جی کچھ چیزوں میں ایسا ہوا ہوگا کہ ایل ایم ایس پہ ایڈیٹنگ کرتے وقت کہیں پہ انٹری کرتے وقت کچھ مسٹیکس ہوئی ہوں گی، جہاں پہ یہ مسٹیکس ہمیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جس حد تک ہو سکا ہے ان کو کریکٹ کر دیا گیا ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کا کچھ چیزیں ایل ایم ایس کی لمیٹیشن ہے تو ان کے مارکس جو ہیں آپ کے ہم ایڈٹ کر دیں گے آپ کے ریزلٹ میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایل ایم ایس پہ جو مارکس ہوں گے اس سے ہو سکتا ہے زیادہ مارکس آ جائیں آپ کے جو رپورٹ کارڈ یا ریزلٹ شیٹ آئے گی اس میں، کیونکہ اس طرح کی مسٹیک آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. فنش اٹمپٹ میرے کتنے مارکس آئے؟ اچھا پھر اس کے بعد نہیں بتا رہا. سبمٹ آل اینڈ فنش. اللہ اکبر، ایک آنسر غلط ہو گیا. او یہ کون سا تھا؟ اسماء والاستفہام پہ انٹری غلط ہو گئی تھی. یہ لمن کیفا اور لمازا ہوں گے، یہ غلطی سے انٹر ہو گیا ہوگا. دیکھیں نظر لگ جاتی ہے نا تو فل مارکس نہیں آتے، کبھی ایسا ہوتا ہے. چلیں جی جزاکم اللہ خیر. امید ہے کہ آپ سب کا یہ سال اچھا گزرا ہوگا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. امید ہے آپ کا ایگزام بھی اچھا گیا ہوگا. اگر ایگزام نہیں بھی اچھا گیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ اگلے سالوں میں بھی اس کورس کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی علم کی جو آپ کا علم کا سفر ہے اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. دروس اللغہ کا ایک دو چیپٹرز رہ گئے ہیں. اب آپ انشاءاللہ اتنے عربی دان بن چکے ہیں کہ آپ اس ایک آدھ چیپٹر کو خود پڑھ سکتے ہیں، تو ٹائم نکال کے آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر اس میں کوئی چیز واضح نہ ہو تو آپ بالکل میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس کو خود بھی دیکھیں گے تو وہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑی دیر بعد جو ہے آپ کے دوسرے استاد آنے والے ہیں، شیخ عبید. شیخ عبید جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں. کچھ ٹائم لگے گا، جیسے ہی وہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہ سیشن شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. سر طاہا کا شاید ابھی نہیں ہے. شیخ عبید کا کچھ تبدیلی ہوئی ہے، شاید شیخ عبید ابھی آ رہے ہیں. وفاق کے حوالے سے جن کا سوال تھا، جی وفاق میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو گرامر پڑھائی ہے، اس گرامر کو دو حصوں میں بریک کیا جاتا ہے. ایک ٹاپک کا نام ہوتا ہے نحو اور دوسرے کا نام ہوتا ہے صرف. ہم نے جو ہے آپ کو یہ دونوں چیزیں مکس کر کے پڑھائی ہیں، کیونکہ پہلے سال میں نحو اور صرف کی اصطلاحات اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو مکس کر کے پڑھایا ہے. لیکن اکثر جو چیزیں ہیں وفاق کی، وہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ کور ہو چکی ہیں. ساری چیزیں بالکل کور نہیں ہوئی ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ساری چیزیں کور نہیں ہوئی ہیں. وفاق کا سلیبس جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے اور ہماری جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. تو اگر کوئی خاص چیز ایسی ہو جس میں آپ کو کسی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو تو بالکل آپ بتا سکتے ہیں. ادروائز جو ان کی کتاب ہے، آپ وہ کتاب بھی اکثر واضح ہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بھی اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تو کافی حد تک آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر اور کوئی آپ کا سوال ہو. آج اٹینڈنس دینا ہی نہیں، اب آج اٹینڈنس نہیں، آپ کے امتحانات ہو چکے ہیں، تو آج کی کلاس جو ہے وہ صرف
آپ لوگوں کے لیے، اگر اٹینڈ کرنا چاہیں تو اٹینڈ کریں. سر کسی کو فیل تو نہیں کیا جائے گا؟ جی کچھ لوگ فیل ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ہم جان بوجھ کے فیل نہیں کرتے. اسٹوڈنٹس اگر فیل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اگلے سال کے ایڈمیشن شروع ہوں گے تو آپ واپس ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے اگلے سال میں انشاءاللہ آپ کو جگہ مل جائے گی، ایسا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر اس بار وفاق نہیں کر سکتے، جی وفاق کیا آپ اگلے سال رجسٹریشن کرا دیجیے گا، یا پھر ابھی رمضان محرم میں جو ہے اس کا دورہ ثانی بھی ہوتا ہے، یعنی جو سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بھی چاہیں تو آپ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وفاق کے امتحان ابھی تو ایک ہو رہے ہیں، یہ محرم کے قریب جو ہے ایک اور بار ہوتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کا بھی نوٹس آتا ہے تو آپ تب بھی دے سکتے ہیں. مارکس پورے لیکن اٹینڈنس نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اٹینڈنس ہو جائے گی ایڈجسٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم فرسٹ ایئر ریوائز کر سکتے ہیں لسنرز، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ نے فرسٹ ایئر کر لیا ہے تو آپ سیکنڈ ایئر کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ انسان آگے قدم بڑھائے، پیچھے نہ کرے. جی رمضان کے بعد انشاءاللہ دوسرا سال آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا. اگر کسی نے بہت محنت کی پھر بھی نمبرز کم آئے ہوں تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ آپ محنت اپنی جاری رکھیں، مارکس کی فکر نہ رکھیں، اور جب یہ انشاءاللہ دوسرا سال شروع ہونے کا ٹائم آئے تب ایک چھوٹا سا ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے، ایڈمیشن ٹیسٹ کا مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ آپ یہ رمضان میں اور آپ کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں آپ کچھ نہ کچھ اپنی پڑھائی جاری رکھیں. پاسنگ نمبرز کی پرسنٹیج ٹوٹل میں سے 50% ہے، ٹوٹل میں سے 100 ٹوٹل جو ہے، جس میں آپ کا 40 مارکس کا مڈ ٹرم ہوا تھا اور 60 مارکس کا یہ فائنل ہوا ہے، تو اس میں ٹوٹل میں سے آپ کو 50% نمبر حاصل کرنا ہے. اب آپ کے شیخ عبید آ چکے ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں سب کا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا، جن کے سبجیکٹس پاس ہیں وہ آٹومیٹکلی پروموٹ ہو جائیں گے.